وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع طاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، جن کی روحانیت، جن کا علم، جن کا ورع ایسا ہے جس نے کہ ایک زمانے کو روشن کر دیا. اور آج انہی کا نام ہے جو کہ چل رہا ہے. بے شمار معاملات، بے شمار مسائل، بے شمار مدارس، علماء آج بھی ان کے سائے تلے چل رہے ہیں. جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم وہ عظیم الشان میرے شیخ، ہمارے شیخ کی نشانی ہے، جو کہ پورے آب و تاب کے ساتھ اپنی ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کر رہی ہے. جامعہ انوار العلوم جب پچھلی مرتبہ اس کا جلسہ ہوا، کرونا وغیرہ کی وجہ سے ہم اس کا 3 سال تک ہم اس کی دستار بندی نہ کرا سکے، تو بعد میں باقاعدہ ہمیں پوری ٹیم بٹھانی پڑی کہ ہمارے پاس طلباء اتنے زیادہ ہیں اور کل یہ 3 دن ہیں، ہماری دستار بندی کیسے ممکن ہے. پوری ہماری ٹیم بیٹھی کہ 954 کے قریب طلباء ان کی دستار بندی مختلف نشستوں میں کس طرح کرائیں کہ ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کو وقت بھی مل جائے اور دستار بندی بھی ہمارے بچوں کی ہو جائے. آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، اور ہمارے شیخ کی روح پر انوار اپنے قبر انور میں ہمارے شیخ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے. ان کا مشن جو ہے وہ علم کا مشن ہے، وہ روحانیت کا مشن ہے، اور وہ پاکیزگی کا مشن ہے. الحمدللہ ہم لوگوں نے علم کے لیے اپنے شیخ کے اس مشن کو جاری رکھا، اور جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم یہ بڑھا، اور اس نے بے شمار علماء پیدا کیے، اور اس وقت کئی لاکھ علماء جو ہیں انوار العلوم کے ساتھ منسلک ہیں. پچھلے سال بھی الحمدللہ جو علماء فارغ ہوئے، تقریباً 200 کے قریب علماء فارغ ہوئے. اللہ رب العالمین جامعہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور الحمدللہ جانشین امام اہل سنت مظہر غزالی زمانے مکمل توجہ دی، اور انہوں نے جامعہ انوار العلوم کو آباد فرمایا. اللہ رب العالمین حضرت کا ذل عاطفت ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھا. جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم یہ پوری ایک یونیورسٹی ہے. بہت بڑا کام ہوا. یہ ایک علمی کام ہم لوگوں نے جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم سے لیا، اور اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہوئی کہ فارسی زبان جو کہ اس وقت نوپید ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بہت کم ہے مدارس میں اس کا پڑھایا جانا، جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم نے اس فارسی زبان کو پاکستان میں احیاء بخشی ہے، اور اس کی ایسی کتابیں
علماء جو ہیں ہم نے بے شمار علماء پیدا کیے، لیکن ان کا مستقبل اس طرح ہمیں تابناک نظر نہ آیا جس طرح سے اصولاً ہونا چاہیے تھا۔ وہ علم کے بہت بڑے عالم بننے کے باوجود بھی ان کی وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی تھیں، تو اس کے لیے ضروری تھا کوئی ان کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم ہوتا جہاں پر کہ وہ جائیں اور یہ سارے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور وہ باہر نکلیں۔ اس کے لیے ہم نے یہ یونیورسٹی تیار کی ہے کہ انشاءاللہ یہ عصری تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم اس میں ہوگی۔ چارٹر تو جب ملے گا یونیورسٹی کا، ہم اس کو دیگر اور اداروں کے ساتھ منسلک کر کے اور اپنے ان علماء کو انشاءاللہ اوپر لے کر آئیں گے، اور ہمارے دیگر اور بچے جو اس میں داخلہ لینا چاہیں گے یونیورسٹی کے حساب سے اور تعلیمی معیار کے حساب سے ان کو بھی اس میں داخلہ ملے گا، اور فیسیں اس میں وہ نہیں ہوں گی جو کہ آپ عام یونیورسٹی میں جائیں گے۔ ہمارے دیکھیے اگر کوئی فوج کے ادارے میں کوئی فوجی پڑھتا ہے، فوجی کا بیٹا پڑھتا ہے تو وہ 10 روپے دیتا ہے، سینئر پڑھتا ہے 50 روپے دیتا ہے۔ یہاں پر علماء کے لیے وہی ریشو ہوگا، اور علماء کے لیے جتنی سہولت ہم دے سکیں گے ہم یقینی طور پر دیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے ساتھیو، الحمدللہ یہ سارا سلسلہ ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے جو کہ ہم نے یونیورسٹی جو تیار کی اس کا ایک آپ ذرا تھوڑا سا مشاہدہ فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ سفینہ جو ہمارا جو لیڈیز کیمپس جو ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اور پنچندے کے لیے کل 15 منٹ ہوں گے آپ کے پاس۔ اور ایک بات یہ کہ صرف ایک بات کرنی ہے، آپ لوگ میں آپ کے ایمان پر چھوڑوں گا، میں آپ کے ایمان پر چھوڑوں گا، میں آپ کے باطن پر چھوڑوں گا، میں آپ کے ایمانی قوت پر ہی بات چھوڑوں گا۔ صرف مجھے 1600 بندے یہاں پر ایسے چاہیے ہوں گے جو کہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیں گے جی ہم مسلح کے پیسے ہم ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نام لکھوں گا، نام لکھنے کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، نام لکھنے کا وقت نہیں ہے۔ جو کھڑا ہوگا اپنے وعدے کو خود ہی پورا کرے گا، اور 2 مہینے کے اندر پورا کرے، کیونکہ ہمیں جون میں شفٹ ہونا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں تمام وہ ہم آرڈر دے دیں گے، اور وہ قالینیں آنی ہیں اور وہ بچھیں گی وہاں پر۔ اور اس کے لیے دوسرا بڑا خرچہ ہمارا جو ہے وہ روڈ کی جو ٹائل جو ہم لگا رہے ہیں وہ اس کا ہوگا، اور باقی لوگ جو چندہ دینا چاہیں گے جب یہ ختم ہوگی ویڈیو تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے صرف 15 منٹ ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے۔ ابھی آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں تاکہ میں آپ کو ہلکا سا تعارف کرا دوں۔ سب سے پہلے یہ مسجد ہے، بڑی سی بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ 3 ہاسٹل ہیں، ان کے اوپر 3 گنبد ہیں۔ اب خاموش بھائی ابھی ٹھہر دو، کیا کر رہے ہو بھائی؟ ابھی ٹھہر جائیے، ابھی اس کو پیچھے لے کر آئیے، ابھی آپ نے کیوں شروع کر دیا؟ یہ مسجد ہے، اور یہ مسجد جو ہے یہ اس کے 6000 بندوں کی گنجائش ہے۔ 3 ہاسٹل ہیں، ان میں 72 کمرے تیار ہیں، اور ایک کمرے کے اندر 10 طالب علم کی رہائش ہوگی، اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر بھی گنبد بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ میس اور کچن ہے، جس میں کہ ایک وقت میں کم از کم 1000 بچہ جو ہے ڈبل سٹوری ہے، اور اس کے اندر بچہ بیٹھ کے آرام سے کھانا کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو گول بلڈنگ آگے ہے وہ تعلیمی بلاک ہے، وہ ڈبل سٹوری ہے، اور اس کے آگے 3000 گیلن کی ٹینکی ہے، اور اس کے پیچھے ایک جو ہے وہ تین مکانات بنے ہوئے ہیں جو کہ اسٹاف کالونی کے ہیں، اور لائبریری یہ گول بلڈنگ کے پیچھے ہے جو کہ DPC تک بنی ہوئی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ امید بہت ہے کہ جب ہم شفٹ ہوں گے اس کا بھی مکمل گریڈ سینٹر جو ہے تیار ہو چکا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، اور اس کے بعد پھر مختصر انداز میں چندہ ہوگا، اور آپ لوگ کھڑے ہو کے مجھ سے وعدہ فرمائیں گے، اور پھر آپ کے ایمان پر جو مرشد کریم کی بارگاہ میں وعدہ کرتے جا رہا ہے۔ 15-20 لاکھ 25-30 لاکھ کی بات کروں کہ جی ہم نے وہ راشن تقسیم کیا، یہ کیا، وہ کچھ زیادہ جچتا نہیں ہے، لیکن جن علاقوں میں یہ تقسیم ہوا الحمدللہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں جانتے ہیں، حضور ہم عینی شاہد ہیں جی، الحمدللہ عینی شاہد ہیں۔ اور پھر ایسا نہیں کیا ہم نے کہ جناب علاقے میں کہہ دیا جی آپ پیسے جمع کریں اور چندہ کریں اور جناب اس طرح تقسیم کریں۔ یہاں پہ لوگ موجود ہوں گے جو خود کھڑے ہو کے گواہی دے سکتے ہیں کہ جناب پہلے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ہم نے مرکز سے بھیجا، اور پھر ان سے کہا کہ جی اس میں ذرا آپ اپنی طرف سے ملائیں اور راشن کے بیگز بنوائیں اور مستحقین تک پہنچائیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر یہ کہ کچھ مستحقین کے لیے جو ماہوار ہم تھوڑا بہت کر سکتے ہیں وہ کچھ کر دیتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آج سے اگر 5-7 سال پہلے جائیں
تو کسی کی اگر 20-25 ہزار روپے تنخواہ ہوتی تھی تو وہ اچھا بھلا گنا جاتا تھا کہ ہاں جی اس سے گزارا ہو جاتا ہے. آج کل جن کی 50,000 تنخواہ ہے وہ کہتے ہیں دال روٹی نہیں چلتی. یہ مہنگائی کی یہ کیفیت ہے. بہرحال اللہ نے کرم کیا، ہمیں اس قابل کیا کہ یہ جو خدمت خلق کا شعبہ ہے، یہ سوشل ورک کا ہے. یہ تنظیم السعید کے سربراہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی قبلہ ہیں، اس کا ناظم اعلیٰ مجھے بننے کی سعادت حاصل ہے. اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ سوشل ورک یہ بہرحال پیسے کے بغیر تو نہیں ہوتا. اب یہ ان اداروں کے لیے لوگ جب کر رہے ہوتے ہیں خدمت تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے بھئی اللہ راضی ہوگا، حضور غوث پاک کی توجہات ہوں گی، حضور مرشد کریم وہ بھی راضی ہوں گے. لیکن جب سوشل ورک کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے میں لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں بھئی پتہ نہیں کس کی جیب میں چلا جائے، کیا معاملہ ہو جائے، کیا صورتحال ہو. لیکن الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت تھوڑے وقت میں تنظیم السعید نے یہ نام کمایا ہے اللہ کے فضل سے. اور جن علاقوں میں ہم نے یہ راشن وغیرہ تقسیم کیا ہے وہ اس میں. اور دوسری بات یہ بھی کہ آستانہ عالیہ کی طرف سے الحمدللہ آپ سے تعاون کی جو درخواست کی جاتی ہے وہ انہی کاموں کے لیے کی جاتی ہے. یہ نہیں آپ سے کہا جاتا کہ جناب یہ میرا خرچہ اتنا ہے جی ذرا میری خدمت کرتے جائیے. میں یقین اور پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بھائیوں میں سے کسی نے بھی آج تک کسی سے اپنی ذات کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں مانگا ہوگا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ احسان ہے. اور ہمیں اللہ نے اپنے کرم سے اور ہمارے مرشد کریم کے نام کے صدقے میں بس وہ مجھے حضرت مولانا منظور احمد فیضی علیہ رحمہ کی وہ بات یاد آتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ روزے تو آپ کے بزرگ رکھ گئے ہیں، آپ تو عیدیں منا رہے ہیں. صحیح، تو بس ہم تو ان کے نام کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے ان کے نام کو آگے بڑھایا ہے، 4 چاند لگانے کی کوشش کی ہے. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھ سے کچھ لوگ انٹرویو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، کہنے لگے جی سمجھ نہیں آتا، وہ تدریس بھی کر رہے ہیں. اچھا آپ جانتے ہیں کہ جو معروف اور مقبول مقررین ہوں ان کے مدرسے عام طور پر زیادہ پر رونق نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو تقریروں پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. میں اب کسی کی مثال نہیں دوں گا، اس سے غیبت کا پہلو نکلے گا. لیکن بہت سے بہت معروف، بہت مقبول، بہت مشہور مقررین خطبہ ان کے مدارس جو ہیں وہ ان کی خدمات کو قابل ذکر نہیں ہوتی. لیکن ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح جامعہ انوار العلوم کو تدریس کے حوالے سے وقت دیا، مجھے وہ وقت یاد ہے ابا جی قبلہ پر شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس میں چند منٹ تک آپ کی سانسیں بھی نہیں تھیں، دل کی دھڑکنیں بھی نہیں تھیں. اور جب آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ جب میزات پرسی کے لیے آئے اور انہوں نے پوچھا تو ابا جی قبلہ نے فرمایا تھا کہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ چند منٹ تھے، وہاں تو بڑا وقت تھا. واہ کیا کہنے، جس عالم میں انہوں نے وقت آنکھ کھولی تھی وہاں تو بڑا وقت تھا. کیا کہنے، کیا کہنے. تو اس کیفیت میں کہ جب آپ ذرا سوچئے کہ دل کی دھڑکن چند منٹ کے لیے معطل رہی ہو، اس وقت وہ علالت کی کیفیت کیا ہوگی. تو صبح کے وقت ابا جی قبلہ مجھے فرماتے ہیں کہ بیٹے یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ بہت مہربان ہیں، ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، تو ان سے پوچھیں اگر یہ اجازت دیں تو جامعہ کے بچوں کا کہ سبق کا ناغہ نہ ہو، ان بچوں کو یہی بلا لو ہسپتال میں ان کو پڑھا دوں گا. کیا کہنے. اس انداز سے تدریس فرمائی. اور پھر تدریس بھی ہے، اس کے ساتھ تصنیف بھی ہے. زیادہ تر کتابیں تو اسی دور کی ہمارے سامنے، تحقیق بھی ہے، تدریس بھی ہے، تصنیف بھی ہے، تقریر بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کام تنظیم کا ہے. جی ہاں. پاکستان میں کون سی ایسی سنیوں کی ملک گیر تنظیم ہے جس کی بنیاد رکھنے میں ابا جی قبلہ کا ہاتھ نہ ہو. JUP کی بنیاد تو رکھی جامعہ انوار العلوم میں گئی. جی بے شک. جماعت اہل سنت پاکستان سن 1978 میں جب سنی کانفرنس ہوئی تھی ہم ملتان میں اور سیاسی سرگرمیوں پر بین لگا ہوا تھا، سیاسی جماعتیں معطل تھیں، تو جماعت اہل سنت کی بنیاد رکھی تھی تاکہ اہل سنت کا کام ہوتا رہے. اور تنظیم المدارس اس کی بنیاد میں بھی ابا جی قبلہ تشریف فرما ہے. اور پھر دعوت اسلامی آپ جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد جب رکھی گئی
تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی اور علامہ ارشد القادری انڈیا کے، یہ تین بزرگوں نے بیٹھ کر یہ دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، اور محترم مولانا الیاس قادری صاحب کو بلا کے وہ ان کی ذمہ داری سونپی تھی۔ آج کل ویسے اب پتہ نہیں مجھے بات کہنی چاہیے یا نہیں، آج کل انہوں نے، ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کرام کا احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، ان سے محبت کو دین کا حصہ بھی مانتے ہیں، لیکن جب مولائے کائنات کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ عقیدت و محبتوں کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو ایسے میں اہل سنت کا یہ ایمان ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہر صحابی کسی کی شان میں ادنا ترین گستاخی یہ ایمان کو پر حملہ ہے، یہ ایمان کو مزمحل کر دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا بطور خاص ذکر کرنے سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اہل بیت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، کہیں مولائے کائنات کی عظمت و شان کا انکار تو نہیں ہو رہا، کہیں ان کو مولائے کائنات پر ترجیح تو نہیں دی جا رہی۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر میں حزم و احتیاط کا عالم تو یہ ہے کہ میں یہاں اس محفل میں جو سب ماننے والے چاہنے